اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بروز سوموار 1 مئی 2023 عیسوی۔ کالم یاد رفتگان، مولانا منور احمد خورشید صاحب مربی سلسلہ کے تعلق سے، من جانب داود احمد قمر صاحب، جرمنی۔ خاکسار کے بڑے بھائی مولانا منور احمد خورشید صاحب 15 مارچ 2023 کو ربوہ پاکستان میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی پیدائش 1950 عیسوی میں فتح پور ضلع گجرات میں مکرم میاں بشارت احمد صاحب اور مکرمہ عنایت بیگم صاحبہ کے ہاں ہوئی۔ ہمارے خاندان میں احمدیت کا آغاز ہمارے دادا حضرت میاں عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی بیعت سے ہوا۔ 1903 عیسوی میں جب حضرت اقدس مسیحی موعود علیہ السلام کرم دین والے مقدمہ کے سلسلہ میں جہلم تشریف لائے تو اس موقع پر آپ کو بیعت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جتنی بھی اولاد ہوئی وہ بیمار ہو کر وفات پا گئی۔ اسی طرح آپ بھی پیدائش کے بعد بیمار ہو گئے اور آپ کے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس پر آپ کے دادا حضرت میاں عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیحی موعود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچہ کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی اسے بچا لے گا۔ اسی دوران ایک طبیب جو دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کا گزر گلی سے ہوا۔ اس کے علاج سے خدا تعالی نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ جب آپ نے میٹرک کر لیا تو رشتہ داروں نے والدین کو مشورہ دیا کہ منور احمد کو کسی کام پر لگوا دیں۔ والد صاحب اکیلے ہی زمینداری کرتے تھے، اگرچہ حالات اتنے اچھے نہ تھے، لیکن والدین نے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے اور بھی بیٹے ہیں، کسی دوسرے کو وقف کر دیں۔ والدہ محترمہ نے کہا کہ اگر منور احمد آج مر جائے تو پھر ہمیں کون کھلائے گا؟ اس پر تمام عزیز خاموش ہو گئے۔ مکرم مرزا عبدالحق صاحب حال مقیم جرمنی نے بتایا کہ حضرت میاں عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے آتے تو اکثر ایک بچے کو اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹا ہوتا۔ آپ بچے کو صف پر لٹا دیتے اور خود نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ منور احمد صاحب خورشید تھے۔ ابتدائی تعلیم گجرات میں حاصل کرنے کے بعد آپ 1967 عیسوی میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے اور 1975 عیسوی میں شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں آپ کی پہلی تقرری سیالکوٹ قلعہ کالن والا میں ہوئی۔ اس کے بعد کھانیا ضلع گجرات میں خدمت کا موقع ملا۔ گیمبیا میں آپ کا تقرر 1983 عیسوی میں ہوا، جہاں آپ بطور ٹیچر ناصر ہائی اسکول خدمت کرتے رہے۔ 1985 عیسوی میں آپ کا تقرر بطور نگران مشن سینیگال میں ہوا۔ 1994 عیسوی میں گیمبیا، سینیگال، گنی بساؤ، میریتانیہ اور کیپ ورڈے کے امیر مقرر ہوئے۔ 1997 عیسوی میں ان ممالک کو 3 امارتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ بطور امیر ملک سینیگال، کیپ ورڈے اور میریتانیہ خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ آپ کو جہاں بھی خدمت کا موقع ملا آپ نے بڑی لگن اور محنت سے کام کیا۔ آپ کے ذریعے بے شمار سعید روحوں کو اسلام احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی، جن میں 40 پارلیمانی ممبر بھی شامل ہیں۔ اس کامیابی پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے
آپ کو جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر خطاب کے دوران فاتح سینیگال کے خطاب سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے ارشاد پر آپ 15 ممبران اسمبلی کو جلسہ سالانہ جرمنی پر بھی لائے تھے۔ 2005 عیسوی میں بیماری کے باعث حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد پر لندن آ گئے اور یہاں سے 2012 عیسوی تک بطور امیر جماعت سینیگال کام کرتے رہے۔ 2008 عیسوی سے 2012 عیسوی تک بطور استاد جامعہ احمدیہ خدمت کی سعادت پائی۔ آپ کی خدمات کے پیش نظر آپ کو عبد الرحیم نیر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ نے یہ ایوارڈ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے دست مبارک سے وصول کیا۔ آپ حضور انور کے ارشاد اور رہنمائی میں چند سال اسپین بھی جاتے رہے تاکہ وہاں بسنے والے افریقی احباب سے رابطہ قائم کر سکیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے آپ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے تحت منعقد ہونے والی قرآن کریم کی آن لائن کلاس لے رہے تھے۔ یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق تھا۔ جو بھی خواہش کی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے پوری فرما دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر ایک وفد ممبران پارلیمنٹ سینیگال سے انگلینڈ لائے، جس پر حضور رحمہ اللہ نے بہت خوشنودی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب واپس جائیں اور جلسہ سالانہ جرمنی کے لیے ایک وفد لے کر آئیں۔ آپ واپس سینیگال گئے اور ایک وفد تیار کیا اور براستہ پرتگال جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب پرتگال ایئرپورٹ پر جرمنی کے بورڈنگ کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جرمنی کا ویزا نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔ آپ نے بہت کوشش کی مگر کوئی حل نہ نکلا۔ کہتے تھے کہ میں بہت افسردہ ہوا اور ایک طرف ہو کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت رویا کہ حضرت خلیفۃ المسیح کا ارشاد ہے اور حضور انتظار فرما رہے ہیں، میرے اللہ تو ہی ہے جو کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ کہتے تھے کہ دعا کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی۔ میں دوبارہ کاؤنٹر پر گیا اور ان سے کہا کہ جب آپ کی ایئر لائن کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جرمنی جا رہے ہیں اور ان کو ویزے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں ٹکٹ کیوں ایشو کیے گئے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب لوگ سینیگال کے ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ اس سے آپ کی ایئر لائن کی بہت بدنامی ہوگی کیونکہ غلطی آپ کی ہے۔ اس پر وہ پریشان ہو گئے اور ہمیں کہا کہ اپنے پاسپورٹ دو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سب کے ویزے لگ گئے، الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کی وفات ہوئی تو آپ سیدھے ایئرپورٹ چلے گئے۔ ایک ٹکٹ ایجنٹ کے پاس گئے تو اس نے ٹکٹ کی قیمت بہت زیادہ بتائی۔ آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ رقم تو میں ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے ایجنٹ کے پاس گئے تو اس نے بھی زیادہ قیمت بتائی۔ اسی اسنا میں جہاں کھڑے تھے ان کے پاس جو ایک ٹکٹ تھی وہ بھی کسی نے خرید لی۔ جو دوست ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے والے ایجنٹ سے مہنگی ٹکٹ خرید لیں، کہیں وہ بھی نہ جاتی رہے۔ چنانچہ جب آپ پہلے ایجنٹ کے پاس گئے تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس سے پہلے والے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا اب کوئی ٹکٹ نہیں رہے۔ کہتے تھے کہ دل میں ایک خاص تڑپ پیدا ہوئی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، لیکن بظاہر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ ایک مسافر نہیں پہنچا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو سیٹ مل سکتی ہے اور وہ بھی بہت کم قیمت پر۔ کہتے تھے
کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر گیا اور دوبارہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے از راہ شفقت مورخہ 31 مارچ 2023 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ کا مفصل ذکر خیر فرمایا ہے، جو ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلافت کی محبت و شفقت حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہماری نسلوں کو بھی اسی طرح خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ آواز قاضی عثمان پاشا، معلم سلسلہ، انڈیا۔